پانی کو چوما اور اللہ اکبر صرف چوما ہی نہیں بلکہ ان کو اونچے مقام پر بٹھایا، اور اونچے مقام پر بٹھانے کے بعد کچھ گفتگویں ہوئی تو وہ ابو بکر بن محمد رحمت اللہ علیہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن مجاہد سے پوچھا کہ سرکار بات سمجھ میں نہ آئی، آپ شبلی رحمت اللہ علیہ کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آپ نے ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو چوما، حالانکہ لوگ تو اسے دیوانہ بتاتے ہیں مگر آپ نے ان کی اس قدر تعظیم کی۔ جواب سنیے گا، جواب ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں میں نے یہ کوئی نیا کام نہیں کیا، ارے جو کام میں نے اپنے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کام میں نے کیا ہے۔ کہ سرکار بات سمجھ میں نہ آئی، ذرا کھل کر کے بتائیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب بتاتے ہیں ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں ایک رات سویا، مقدر جاگ اٹھا، سبحان اللہ، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، کیا دیکھتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل لگی ہے، اور اس محفل میں شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لائے حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے شبلی کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے یہ اعجاز اور یہ مرتبہ، یہ مقام شبلی کو کیوں عطا فرمایا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جس کی برکت سے میں نے اس کو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ یہ آیت ہے کیا؟ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، آسان الفاظ میں کہہ دوں، نبی نے یہ اعجاز شبلی کو عطا فرمایا۔ ابو بکر بن مجاہد نے پوچھا یہ مرتبہ اسے کیسے ملا؟ نبی نے فرمایا اس لیے ملا کہ یہ ہر نماز کے بعد میرا میلاد منایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہر نماز کے بعد میلاد منایا کرتا ہے، ہر نماز کے۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے دوستو میرا کہنا آپ لوگوں سے یہی ہے، اس مختصر سے وقت کی قدر کرے، درود پڑھے، خوب درود پڑھے۔ مجھے رونا آتا ہے اپنی قوم کے جوانوں پر، 7 گھنٹے لوگوں کے پاس موبائل چلانے کے لیے ہے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے لوگ موبائل چلا لیتے ہیں، اللہ جانے کیا دیکھتے ہیں اور کیا نہیں دیکھتے، کوئی نتیجہ نہیں۔ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے صرف موبائلوں میں برباد کر دیتے ہیں لوگ۔ میں ایک سوال پوچھوں آپ لوگوں سے، آپ کا موبائل 1 لاکھ روپے کا ہے، آپ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے آپ کو قبر میں اتار دیا، کیا موبائل بھی اندر اترے گا؟ 1 لاکھ روپے کا ہے، اور 2 لاکھ کا ہے تو، اور 5 لاکھ کا؟ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک یہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس سے آپ نے اتنا دل لگایا، اتنا دل لگایا، اتنا دل لگایا کہ اچانک رات کو کبھی نیند کھل جاتی ہے نا کسی کی تو سب سے پہلے یاد موبائل ہی آتا ہے۔ اور اگر بندہ اچانک کبھی حادثے میں گاڑی سے، سائیکل سے گر جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا پاؤں ٹوٹا ہوگا یا ہاتھ ٹوٹا ہوگا یا سر پھوٹا ہوگا، اس وقت بھی اسے سب سے پہلے فکر اپنے موبائل کی ہوتی ہے۔ اس قدر لوگوں نے موبائل سے دل لگایا، اس قدر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کا استعمال نہ کرو، یہ بھی ضرورت کی چیز ہے، استعمال کیا جائے، مگر یہ کون سا طریقہ کہ 10 گھنٹے موبائل چلایا جائے اور نتیجہ کچھ نہیں یار، نتیجہ کچھ نہیں۔ چلو کوئی بہت بڑا بزنس ہو کسی صاحب کا،
تو سمجھ میں آئے کہ یہ پورے دن اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ادھر کا پیسہ ادھر ٹرانسفر کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، اس سے حساب لینا اور ادھر کا تب تو بات سمجھ میں آئے. کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. ایسے ہی وقت پر بات کر رہے ہیں ہم لوگ موبائلوں کے چکر میں. یار جس موبائل کو ادھر سانسوں کی ڈوری ٹوٹی ساتھ چھوڑ دینا ہے. کاش کہ یہ 10 گھنٹے جو ہم نے موبائل کو دیے موبائل کو نہ دیتے، مصطفیٰ پر درود پڑھنے میں لگاتے. کوئی مانے یا نہ مانے، میرے نبی کا فرمان ہے اللہ اکبر، جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. جو تیسرا سوال ہوتا ہے وہ کسی اور کے بارے میں نہیں، نبی کے بارے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہوتا بھی کی شان سے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. جنہیں قبر میں بھی تشریف لانا ہے، کاش کہ تو نے یہ وقت ان کو دیا ہوتا. واہ واہ واہ. درود پڑھے دوستو، کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میں انشاءاللہ گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے، بدلو یار اپنے آپ کو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، انقلاب پیدا کرو، دینی ماحول سے جڑو. ماشاءاللہ یہ جذبہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی نوجوانوں کا کہ اس قدر لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں. ہر جوان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ان جوانوں سے جڑے، اور صرف یہ نہیں کہ میلاد شریف کا مہینہ آیا ایک جلسہ کروا دیا گیا بس بات ختم نہیں. 12ویں شریف کے مبارک مہینے میں خوب دھوم دھام کے ساتھ حضور کا میلاد مناؤ، شریعت کے دائرے میں رہ کر. حالانکہ کہنے والے تو کہیں گے یار یہ کیوں خرچہ کر رہے ہو، اس کی کیا ضرورت تھی، کسی غریب کی بیٹی کو دے دیتے، بیوہ کے کام آ جاتا. فلاں فاؤنڈیشن میں دے دیتے، مسجد بن رہی تھی اس میں لگا دیتے، مدرسہ بن رہا تھا اس میں لگا دیتے. ان سے کہو جناب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہاں ہم آپ کے ان جذبات کی قدر کرتے ہیں. آپ کو غریبوں سے، بیواؤں سے، یتیموں سے، محتاجوں سے بڑی محبت ہے. مگر اس وقت آپ کو غریب یاد نہیں آیا جس وقت آپ اپنے بچے کی شادی میں صرف 50,000 روپیہ اس بات کا خرچ کر رہے تھے کہ نچوانے کے لیے ہنجڑے بلوائے جا رہے تھے. اس وقت آپ کو بیوہ یاد نہیں آئی جس وقت تم نے 15 20 لاکھ روپے اپنے بچوں کی شادیوں پر اڑا دیے. حضور کے میلاد کے موقع پر تمہیں غریب بھی یاد آ گیا، بیوہ بھی یاد آ گئی، مسکین بھی یاد آ گیا. سب کا خیال رکھا جائے گا مگر اپنے اپنے وقت میں. یہ تو بات سمجھ میں نہ آئی نا کہ میلاد نہ مناؤ، میلاد کی جگہ کوئی اور، میلاد کی جگہ ہے. اور ہم نے تو کیا کیا، سبحان اللہ، منانے والوں نے تو کس شان سے منایا. اللہ کے ایک ولی ہیں حضرت خواجہ حسن بصری، سبحان اللہ، کہتے ہیں لوگوں تم نے تو 2-5 ہزار روپے میلاد پر خرچ کیے ہیں، مگر حسن بصری یہ کہتا ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں اس سارے سونے کو مصطفیٰ کا میلاد منانے پر خرچ کر دوں. اس شان سے منایا ہے منانے والوں نے. اور کیوں نہ مناتے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے یہ ساری باتیں موجود تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے حضور کا میلاد کے حوالے سے 1 درہم خرچ کیا، کتنا؟ 1 درہم خرچ کیا، کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا. سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے جس نے میلاد کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے میلاد کی تعظیم کی اور میلاد پڑھنے یا پڑھوانے کے حوالے سے سبب بنا مطلب حضور کا میلاد ہونے والا تھا، کرسی لگا دی، دری بچھا دی، مائک کا انتظام کروا دیا، چادر لا کر کے بچھا دی، لوگوں کو بلا کر کے میلاد میں لے کر کے آیا، میلاد پڑھنے یا پڑھوانے کا سبب بنا. عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو
غزوہ احد میں شامل ہونے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سرکار مولائے کائنات کا فرمان بھی سن لے تاکہ میں بات مکمل کروں۔ سرکار مولائے کائنات فرماتے ہیں جس بندے نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی تعظیم کی، میلاد پڑھا، اس بندے کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اس کا ایمان مکمل نہ ہو جائے، اور مرنے کے بعد بغیر حساب کے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں آ واہ رہی ہے؟ واہ، یہ واہ، واہ۔ مرتبے ملتے ہیں، یہ مرتبے ملتے ہیں جب کوئی بندہ حضور کا بے میلاد شک مناتا ہے۔ بے شک، خوب منائے ربیع النور شریف کے مبارک مہینے میں حضور کا میلاد، مگر بقیہ 11 مہینے حضور کی شریعت پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ دنیا دیکھ کر کے کہے واقعی میں یہ حضور علیہ السلام کا سچا دیوانہ ہے، جو میلاد بھی مناتا ہے، حضور کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہے۔ مگر یہ کون سا طریقہ کہ ہم نے میلاد تو منایا اور حضور کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ نگاہوں کے سامنے بیٹی ٹی وی کی اسکرین پر فلمیں دیکھ رہی ہے، اللہ، مگر باپ کہے ارے چھوڑو یار، بیٹی ہے، بیٹی چھوڑو چھوڑو، اکلوتی ہے، بڑی محبت کرتا ہوں میں اپنی بیٹی سے، دیکھنے دو اسے۔ باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹا ابھی نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی ہے، سگائی ہوئی ہے، اور موبائلوں پر غیر عورت سے 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ راتوں کی تنہائیوں میں باتیں کرے، مگر باپ نظر انداز کر دے کہ بیٹا ہے، اکلوتا ہے، محبت کرتا ہوں، چلو چھوڑو اسے۔ یہ تو بات سمجھ میں نہ آئی نا یار۔ جب بات حضور کی شریعت کی آ جائے گی پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پھر تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے دین کی، حضور کی شریعت کی حفاظت کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے خدا را گزارش بس یہی کرنی ہے، اس لیے کہ موسم کی تبدیلی اور ساری چیزیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ مجھے گفتگو کرتے ہوئے ہو ہی گیا۔ کہنا یہی چاہتا ہوں حضور کا میلاد بھی منائے اور حضور کی شریعت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارے، خوب درود پڑے اس بچے ہوئے وقت میں۔ اور جب 12 ربیع الاول کی وہ مبارک ساتھ اور وہ مبارک گھڑی آئے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ صبح جلدی اٹھے، غسل کرے، نئے کپڑے پہنے، ہو سکے تو نئے کپڑے پہنے۔ عید بقرعید پر پہنتے ہیں نا ہم کپڑے، شوق سے پہنتے ہیں، پہنے۔ میں کہوں گا عید بھی ملی ہے تو اسی عید کے صدقے میں، بقرعید بھی ملی ہے تو اسی عید کے صدقے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور ہی کی آمد کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا۔ نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، تیار ہو اور تہجد کی نماز ادا کرے۔ کیا ادا کرے؟ تہجد کی نماز۔ اور نماز پڑھنے کے بعد اپنا رخ کر لے مدینہ شریف کی جانب اور حضور کی بارگاہ میں خوب خوب درود و سلام کا تحفہ پیش کرے۔ میرے امام کی زبان میں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، سینے کے ہیں داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، اور دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اس طرح حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرے، اور جتنا درود آپ نے اس وقت میں پڑھا ہے اس سارے درود کو حضور کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کر دے، پھر دیکھیں کس قدر کرم ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے وہ بھی خوب درود پڑھے، نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ہمیشہ سچ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے،
اپنے دل میں کسی کے حوالے سے بغض و حسد نہ رکھے، اور جب اپنے گھر پر میلاد کا جھنڈا لگانے کی باری آئے تو عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف کھانا پورتی نہ کرے، اپنے ہاتھ سے ہو سکے تو خود گھر میں جھنڈا لگائے، اس لیے کہ اس عورت کو بھی تو عزت ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں۔ ہر شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے جھنڈا لگائے، اس لیے کہ اس کو بھی عزتوں کا تاج عطا کیا گیا نبی ہی کے صدقے میں۔ تو خیر، اس طریقے سے جب ہم خوشیاں منائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منائیں گے، حضور علیہ السلام کا ضرور کرم ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی، اللہ ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، ان کی شان سخاوت پہ لاکھوں سلام، ان کی شان سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے جن کے تلووں کو چوما ہے جبریل نے، جن کے تلووں کو چوما ہے جبریل نے، ان کے قدموں کی شہرت پہ لاکھوں سلام، ان کے قدموں کی شہرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ موت آئے تصور میں ان کے ریاض، موت آئے تصور میں ان کے ریاض، اس تمنا و حسرت پہ لاکھوں سلام، اس تمنا و حسرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ پروردگار عالم، ہم لوگوں نے یہاں جمع ہو کر تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اگر کوئی غلطی خطا واقع ہو گئی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما. ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما. تجھ سے ڈرنے والا دل عطا فرما. تیرے محبوب کی محبت میں تڑپنے والا قلب عطا فرما. پروردگار عالم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے صدقے طفیل ہم سب کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما. جائز مرادوں کو پوری فرما. جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. پروردگار عالم ان مبارک ساعتوں کا واسطہ جن میں تیرا محبوب اس دنیا فانی میں تشریف لے کر کے آیا، پروردگار عالم جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا کریم اس وقت لوگ ہاسپٹلوں میں اپنے گھروں پر بیماریوں کی وجہ سے کرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. مولا کریم تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کی آمد کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو قرض دار ہے پروردگار عالم ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. جو بے اولاد ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے میں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تیرے محبوب کے میلاد کے صدقے میں ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. مولا کریم تو ہماری مغفرت فرما. ہماری مغفرت فرما. ہماری مغفرت فرما. بلا حساب و کتاب ہماری مغفرت فرما. پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے تیرے محبوب کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما. شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. کسی دن مولا کریم مدینہ شریف کی مبارک سرزمین پر تیرے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو کر کے تیرے محبوب کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم یا رب کریم ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما. خاتمہ بالخیر نصیب فرما. خاتمہ بالخیر نصیب فرما. جتنے بھی بھائی یہاں پر تشریف لے کر کے آئے، ماں بہنیں آئی، مولا سب کا آنا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا قبول فرما. سب کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما. جائز مرادوں کو پوری فرما. مولا کریم جو بچے اور بچیاں جوان ہو گئے، رشتے نہیں مل پا رہے ہیں، شادیوں کے حوالے سے ماں باپ بیچارے پریشان حال ہے، مولا کریم انہیں اچھے رشتے عطا فرما. غیب سے تو ان کی مدد فرما. مسلمانوں کو ہر میدان میں ہر موڑ پر عزت و وقار کی زندگی عطا فرما. قوم مسلم کو عزت و وقار عطا فرما. مسلمانوں کی عزت و آبرو جان و مال ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. بالخصوص قوم مسلم کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا رب کریم یا رب کریم یا رب کریم ہمارے جن بھائیوں نے آج کی اس محفل مبارکہ میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا ہے، مولا سب کی کاوشوں کو سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے قوم کے جوانوں کو مولا کریم صحیح سوچ صحیح سمجھ عطا فرما. ہم سب کو کربلا والوں کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا